میرا سکا والد میری سکی بیٹی کے ساتھ زنا بالجبر کر رہا تھا۔ شاہ جی اس سے بڑا اور گھٹیا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ اس سے نیچ میں نے آج تک نہ واقعہ دیکھا نہ سنا۔ سزائے موت ہے زنا بالجبر کی، کم سے کم 14 سال سزا ہے، 25 سال سزا ہے، تو اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کیا موقع پہ گولیاں مارنی شروع کر دیں؟ 376 کو ایسی دفعہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم اس کو اتنا زیادہ شور ہائپ دیں۔ یہ بوڑھا انسان، یہ جاہل انسان جیسے درندہ بن گیا اور اس نے اپنی ہی جو ہے وہ پوتی کی عزت کو نوچ ڈالا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ۔ ناظرین، حافظ آباد کے علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یقین کریں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے جو الفاظ ہیں نا وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ دل دہلا دینے والا اور ایسا واقعہ، ناظرین رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ ایک دادا اور ایک پوتی کا یہ معاملہ ہے، یہ کتنا مقدس رشتہ ہے، اتنا مقدس رشتہ کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یقین کریں کہ زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں، ایسے بدبخت لوگوں پہ شیطان کے حملے اتنا زیادہ اثر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں۔ ایک دادا اپنی پوتی کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہوا، جبر کرتا ہوا، زنا بالجبر کرتا ہوا پکڑا گیا، اور جو ایف آئی آر ہے وہ اس بچی کے، اس معذور بچی کے باپ نے درج کروائی ہے۔ کتنے بڑے دکھ سے وہ گزرا ہوگا کہ میرا باپ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری بیٹی کے ساتھ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بھائی۔ شاہ جی یہ کیا واقعہ ہے، میں بتا ہی نہیں سکا۔ میں یہ حافظ آباد کے نا ریگولر، اب جیسے پہلے گجرات میں ایک پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا نا، اس کے بعد قتل و غارت کے اوپر نیچے واقعات ہوئے تھے، تو حافظ آباد میں بھی یہ اس طرح کے واقعات، یا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پولیس نے وہ 3 کو واصل جہنم کیا ہے نا، وہ جو میاں بیوی کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی تھی، اس کے بعد لوگوں میں جرت آئی ہے اور اپنے اپنے واقعات کو وہ رپورٹ کرنے لگ گئے ہیں، یا یہ پے در پہ واقعات ریگولری نئے سرے سے ہونے لگ گئے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ صدر حافظ آباد میں 826/2025، اور یہ ایف آئی آر پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ کل بھی ایک ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ایک معذور لڑکی کے ساتھ، جس کو تقریباً 5-6 ماہ کی حاملہ کر دیا گیا تھا، اس میں بھی وہ ایک دادا، بدبخت دادا محمد یوسف، وہ اپنی 18 سالہ پوتی، وہ بھی معذور تھی، لیکن یہ تھوڑی سی بول سکتی ہے اور اس طرح کی معذور نہیں تھی، جسمانی طور پہ معذور تھی۔ اس کے ساتھ اس کے والد کے ایف آئی آر کے مطابق کہ میں گھر واپس آتا ہوں تو آ کے دیکھتا ہوں کہ میرا سگا والد میری سکی بیٹی کے ساتھ زنا بالجبر کر رہا تھا، اور کہتا اس کو تو سکتا ہو گیا نا، ظاہر ہے ہمیں ہو گیا ہے، تو اس کو اس پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سکا والد سکی پوتی کے ساتھ، تو یہ تو قرب قیامت ہے نا، اس سے زیادہ برا وقت انسانوں پہ کیا آ سکتا ہے۔ انسانیت تو میں کہوں گا کہ مر مٹ برباد ہو گئی ہے۔ شاہ جی اس سے بڑا اور گھٹیا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ اس سے نیچ میں نے آج تک نہ واقعہ دیکھا نہ سنا، میرے لیے بڑی حیرت انگیز ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے اپنے رشتے پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ دادے جیسا مقدس رشتہ، ٹھیک ہے، کس رشتے پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اپنی اولاد کو، ستیلے باپ کا تو ہم نے اکثر واقعات سنے ہیں، اس طرح کے کئی معاملات ہوئے ہیں، لیکن یہ جو سکا دادا، باپ کا باپ سکی پوتی کے ساتھ زبردستی، پھر جب والد نے اس بچی سے پوچھا تھوڑا سا سخت ہو کے، تو اس نے بتایا کہ یہ کام تو 1 ماہ سے چل رہا ہے بقول ایف آئی آر، کیونکہ ہم نے وہی بات کرنی ہے جو ایف آئی آر میں درج ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق لڑکی نے اپنے والد کو بتایا ہے کہ دادا ابو میرے ساتھ 1 ماہ سے زیادہ سے مسلسل زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ جب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو دادا ابو کے اندر وہ وحشی درندہ آ جاتا ہے اور وہ یہ والی حرکات و سکنات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو شاہ جی کس پہ یقین کریں؟ دادا ابو جیسا مقدس رشتہ یقین کریں کہ باپ سے بھی بڑھ کے دادا ہوتا ہے، کیونکہ باپ تو کاموں پہ چلا جاتا ہے، پیچھے دادا ہی سب کچھ سنبھالتا ہے، بچوں کو چیز دلانی ہو، بچوں کے ساتھ کھیلیاں، ہم نے اپنے دادے کے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، میں سمجھ سے باہر ہے کہ اس رشتے میں کیا پچھلے دن ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا، اس میں سکا چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ
پھر بعد میں اس کو قتل کر دیا. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا غالباً گرین ٹاؤن والی سائڈ پہ واقعہ ہوا تھا, تو بعد میں وہ خود ساتھ ڈھونڈتا رہا کہ کدھر, اور لاش بالکل چھت کے اوپر سے برآمد ہوئی تھی. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں نا, یہ اب ایزیلی رپورٹ ہو رہے ہیں ایسے ہی, اور بہت زیادہ تعداد میں, بہت زیادہ تعداد میں. چلو اس میں تو تھا ایک شبہ تھا کہ یہ جو چچا جس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح بدفعلی کی ہے اور اس کو جان سے مار دیا, تو وہ تو تھا کہ جی آئس پیتا. اب یہ دادے پہ بھی یہ الزام لگائیں گے کہ یہ آئس پیتا ہے, اور دادا کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے, کیونکہ جو لڑکی کا والد ہے وہ کوئی 55-56 سال اس کی ایج ہے. تو دادا جی کم از کم 70-75 سال کے, 70-75 سال کے انسان کے اوپر کیسا شیطان غالب آ گیا, اور کیسے اب الزام تو ہم لوگ شیطان کو ہی دیں گے نا, ظاہر ہے, ظاہر ہے. یہاں پہ پھر وہی بات جو اکثر میں دہراتا ہوں کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے. اب تو یہ کہ میرے لیے تو کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کچھ ایسے. شاہ صاحب کچھ ایسی سزائیں متعین کر دینی چاہیے ایسے کاموں کے لیے کہ جن کو سزاؤں کو سن کے, کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں, یہ میرے خیال سے کوئی لیک آف ایجوکیشن بھی ہوگا, معاملہ اتنے پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں ہوں گے, اور وہ جو دادا تو بالکل جاہل ہی ہوگا, اللہ معاف کرے کہ دادا ساتھ لگانا ہی نہیں چاہیے, میں تو اس کو جاہل انسان ہی کہوں گا. دادا بڑا مقدس رشتہ ہے. یہ جو رشتوں کی تمیز ہے نا, یہ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مذہبی جو ہے نا ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. یہ رشتے بڑے مقدس رشتے ہیں, یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. یہ دیکھیں کچھ سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن پہ امپلیمنٹ ہو, میں کہتا ہوں اگلا بندہ لرز جائے کہ بھئی اگر یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جانا. اس سے زیادہ کیا سزائے موت ہے جناب الجبر کی, کم سے کم 14 سال سزا ہے, 25 سال سزا ہے. تو اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کیا موقع پہ گولیاں مارنی شروع کر دیں. وہ سزا کسی کو دیں بھی تو صحیح نا, اس کو دکھائیں کہ اس کو دیکھو ہو گئی ہے. کئیوں کو ہوئی ہے. اب بیسک گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ اس طرح کے جرم میں جب کسی کو سزا ملے نا, تو اس کی تھوڑی سی, اب میں یہ کہوں گا کہ میری اب یہ خواہش ہے کہ اس کی پبلسٹی کریں, یہی ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں. خود چینلز کو مجبور کریں کہ اس بندے کو اتنی اس جرم میں سزا ہوئی ہے, اس پہ پورا کم از کم 4-5 منٹ کا ایک پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ جرم ہم کریں گے تو اس کی کیا سزا ہے. ابھی تک جس بندے پہ بھی اس طرح کا پرچہ ہو جاتا ہے نا, وہ اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ انٹرم ہو جائے نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ہو گئی ضمانت. بس ضمانت ہو گئی. وہ پھر جب یہ کیس اندر چلا جاتا ہے اتنی دیر میں کوئی اور کیس آ جاتا ہے, ملزم جوڈیشل ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بے شک اندر 14 سال جیل رہے, 25 سال جیل رہے, سزائے موت ہو جائے, وہ بات بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بات بھولنے والی نہیں ہے, اس میں اب اویئرنیس دینی پڑے گی اور لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اس جرم کی یہ سزا ہے. اب میں تو کہوں گا کہ پولیس جو متعلقہ تھانے والے ہیں نا, وہ ان میں بھی کچھ ایسے کونسلنگ سینٹر ہوں, کچھ ایسا ہونا چاہیے, اور اس میں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ پروگرام کرنے کو آپ کو پتہ کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, بالکل میں نے کہا تھا کہ یار یہ بڑا غلیظ قسم کا واقعہ ہو گیا, اس پہ نہیں بولنے. لیکن ہمارے بولنے کا, یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس دینی. 376 کو ایسی دفعہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم اس کو اتنا زیادہ شور ہائپ دیں کہ جی 376 یہ ہو گیا. لیکن یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی کہ آپ لوگ اس طرح کے کرائم سے اوائڈ کریں. اگر آپ نے کسی غلطی میں دانستہ یا غیر دانستہ اس کرائم کے آپ مرتکب ہو گئے تو آپ کی باقی کی ساری زندگی دھواں ہو جائے گی. بالکل. ناظرین, لاسٹ میں جو میرا میسیج ہے وہ کسی فیملی کے لیے, کسی باپ کے لیے, کسی بیٹی کے لیے نہیں ہے. یہ جو میرا میسیج ہے ان درندوں کے لیے ہے کہ جو اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت, بے شک کوئی اپنی, اللہ معاف کرے, اپنے مقدس رشتوں کے بارے میں بھی یہ سوچ کے, جس طرح یہ ایک درندہ بن گیا, یہ بوڑھا انسان, یہ جاہل انسان جیسے درندہ بن گیا اور اس نے اپنی ہی جو ہے وہ پوتی کی عزت کو نوچ ڈالا. یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرو. جب شیطان کا حملہ ہو تو جا کے نماز پڑھ لو, اللہ کا نام لے لو. اگر اس جرم کا ارتکاب کرتے ہو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہو, تو دنیا میں تو رسوائی ہے, دنیا میں تو ذلت ہے, آخرت میں اللہ کے آگے بھی آپ کے منہ کالے کر دیے جائیں گے. مہربانی فرما کے تھوڑا سا احساس کریں اپنی نسل کا, اپنے آپ کا, اور کل کو جو اللہ کو منہ دکھانا ہے اس چیز کا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.